جب مولانا ہوئے تو مولانا رومی ہوئے، مولانا ہوئے تو مولانا سعدی ہوئے۔ نشہ چاہے ہندو کرے یا مسلمان کرے، نشہ چاہے یہودی کرے یا عیسائی کرے، نشہ چاہے جین کرے یا سکھ کرے، نشہ ہر ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے جو ہے نشے کے خلاف ہر ایک کو تحریک چلانی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدنیا حلوۃ وخضرہ، فإن اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت بالنساء، كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان ذوی الکرام، میرے پیارے سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس کریم مولا نے یہ کائنات پیدا فرمائی، مختلف قسم کے انسانوں کو پیدا فرمایا، مختلف مزاج کے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں مختلف مذاہب رہتے ہیں، لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کا فخر مجھے اس لیے ہے کہ میرے اسلام میں الحمدللہ ہر ایک مخلوق کے لیے ایک نظام، ایک قدر، ایک احترام اور ایک عزت موجود ہے۔ ہر طرح کے مذاہب کا احترام میرے مذہب، میرے دین میں موجود ہے، اور میرا دین جب سوچتا ہے یا میرا دین جو کرتا ہے وہ منفعت انسانی کے لیے ہی کرتا ہے۔ دنیا کا آخری دن جب ہوگا نا، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور جب دنیا کا آخری دن ہوگا، میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے جو انسانوں کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے ہمیشہ وہ حدیث پاک کام آتی رہے گی، چاہے وہ دنیا میں آخری کون ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ جب اس حدیث مبارکہ کو اسلامی اسکالرز یا اسلامی سائنٹسٹس یوز کرتے ہیں اپنے اپنے میدانوں میں، تو الحمدللہ کائنات کی وہ عظیم گتھیاں سلجھا دیتے ہیں جہاں پر باقی انسان حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو خصوصی بات ہونی ہے وہ یہ ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے، نشے سے کیسے قوم کو بچایا جائے اور نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دراصل ہمارے یہاں بھی دو مزاج کے پروگرام ہیں۔ ہمارے پہلے دور میں جب مولانا ہوئے تو مولانا رومی ہوئے، مولانا ہوئے تو مولانا سعدی ہوئے، مولانا ہوئے تو جن کو آپ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز وہ مولانا ہوئے۔ دراصل کیا ہوتا تھا اس دور میں کہ کوئی بھی عالم دین کسی درسگاہ میں جاتا، کسی ادارے میں پڑھنے جاتا، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد تربیت روحانی کے لیے اپنے مرشد کے پاس وقت گزارتا۔ یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، لیکن اس وقت میں جس سماج کی بات کر رہا ہوں وہ صرف مسلم سماج کی نہیں، بلکہ میں اس وقت اپنے ہندوستان کے پورے اس سماج کی بات کر رہا ہوں، جہاں اس سماج میں مسلمان بھی رہتا ہے، ہندو بھی رہتا ہے،
عیسائی بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، بلکہ اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ کل ملا کے یہ سماج ایسا ایک پلورلزم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اجتماعیت کا سماج ہے، جہاں پر ہمیں ہر طرح سے انسانیت کی بقا کی بات کرنی چاہیے۔ نشہ چاہے ہندو کرے یا مسلمان کرے، نشہ چاہے یہودی کرے یا عیسائی کرے، نشہ چاہے جین کرے یا سکھ کرے، نشہ ہر ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے جو ہے نشے کے خلاف ہر ایک کو تحریک چلانی چاہیے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں الحمدللہ ہمارے یہاں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، نشہ ہر ایک انسان کے لیے ایک جان لیوا چیز ہے۔ نشہ انسان جب اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری موت اور ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماشاءاللہ بولے سب، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے اختیار دیا ہے، میں نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں تک کہ میں نے ایک ریسرچ دیکھی، اکثر و بیشتر سگریٹ پیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک مولوی صاحبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سگریٹ حرام ہے۔ سنا ہے کبھی؟ پیتے ہیں لوگ لیکن کوئی کہہ رہا حرام ہے۔ میں نے عرب ایک عالم کی ریسرچ کو دیکھا، اس نے قرآن و سنت کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس سگریٹ نوشی کو بھی حرام قرار دیا، جبکہ ہم ڈر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا کیوں ڈرتا ہے؟ حرام کرنا اتھارٹی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ کوئی مولانا خود سے کسی چیز کو نہ حرام کر سکتا ہے نہ حلال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اجتہاد کرے تو دین اسلام میں ایک عظیم دین بھی ہے اور دین اسلام ایک عظیم سماج بھی ہے۔ سماج تو انسان کو پیسفل سماج چاہیے نا، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اسے پیسفل سماج چاہیے، اسے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اچھی زندگی چاہیے۔ دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل آپ کو کوئی پروجیکٹ کرنا ہوگا تو آپ کے پروجیکٹ میں جو چیزیں ہوں گی آپ انہی پہ کام کریں گے یا کسی اور پہ کام کریں گے؟ آپ اپنے پروجیکٹس جو ہے اس پر جو بھی پوائنٹس ہے، جو بھی آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، ان پہ آپ کام کریں۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں جو آبجیکٹیوز ہیں، ایمز ہیں، مقاصد ہیں، وہ کیا ہے؟ دین اسلام اس کو ہم کہتے ہیں مولوی زبان میں مقاصد شریعت۔ کیا کہتے ہیں؟ مقاصد شریعت کیا ہے؟ What is the aim of the شریعہ؟ ہے نا؟ آپ کیوں اس شریعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اس اسلام کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ اتنی اس کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا مجھے ڈیفائن کرو یار، رات دن آپ اسلام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ جیسے کوئی بھی پارٹی آپ کو جوائن کرنی ہو تو اس پارٹی کا آپ کو ایجنڈا دیکھنا ہوگا یا ایسے ہی جوائن کریں؟ تو جو بھی کوئی پارٹی کرتا ہے کہہ رہا ہے یار میں نے اس کا ایجنڈا مجھے پسند آیا، یہ اچھا ہے، اس کا ایجنڈا میں نے دیکھا اس میں یہ چیزیں تھیں، وہ اچھا تھا۔ ایسے ہی آپ کو سماج میں دیکھنا ہے کہ آپ انسانیت کے مفاد میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو دین اسلام کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد شریعہ ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے حفظ دین، پروٹیکشن آف ریلیجن اینڈ فیتھ۔ جب اپنے مذہب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے فیتھ کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے کریڈ کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بیلنس میں لا کر ایک پیسفل اور ایک بہترین رولز اینڈ ریگولیشنز کی لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک مولانا ہوں، میری داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ میں سماج میں شو کرنا چاہتا ہوں کہ جناب میں مولانا ہوں۔ اب مولانا ان دا سینس کیا ہوتا ہے کہ یہ راستے پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا،
یہ کہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مولانا ہے. مولانا ہی غلط کرے گا تو پھر دوسرا کیا کرے گا؟ تو مولانا کے دماغ میں یہ رہتا ہے یار میں نے ہی غلط کیا تو میں دوسرے کو کیا کروں گا، اس کو کیا تبلیغ کروں گا، اسے کیا واعظ پڑھوں گا، اسے کیا گویا کہ اس مولانا کے مولانا ہونے نے مولانا کو اٹینشن رکھا اپنی لائف میں. رکھا یا نہیں رکھا؟ الحمدللہ پولیس آفیسر تشریف فرما ہے، تو پولیس کی وردی انہوں نے پہن لی تو یہ کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنی وردی پروٹیکٹ کر رہی ہے، ان کو اپنی رینک پروٹیکٹ کر رہی ہے، ان کو اپنا سماج جو پولیس سماج ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. مقاصد شریعت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پروٹیکشن آف ریلیجن. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز میں ہے حفظ نفس، اس کو ہم کہتے ہیں مولانا زبان میں حفظ نفس اس کو کہتے ہیں. پروٹیکشن آف لائف، لائف بچانا مقصد شریعت ہے. اللہ بچائے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دہشت گردی سے نجات عطا فرمائے. کسی دہشت گرد نے ایسا بم بنا ہے وہ 1,00,000 لوگوں کو اڑانا چاہتا ہے. اب مولانا کے پاس چلے گئے کہ مولانا آپ تو کہتے ہیں پروٹیکشن آف لائف ہے، وہاں پر تو اتنے لوگ جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو مولانا وہاں پر کہے گا اب بتائیے سچ کہنا، مفتی کیا جواب دے گا؟ ایک سائڈ 1,00,000 مرنے والا ہے، ایک سائڈ 1 مرنے والا ہے. اکارڈنگ دا ہولی قرآن ایک جان اور پوری دنیا ایک ہی برابر ہے، سب کی جان برابر ہے یا نہیں؟ اب مولانا کیا کرے گا، مفتی کیا کرے گا، وہاں کیا فتویٰ دے گا؟ تو مفتی دوسرے روٹ پہ چلا جائے گا، رسول اللہ کے دوسرے روٹ پہ. وہ رسول اللہ سے پوچھے گا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو میرے رسول کہیں گے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے. جہاں آپ کو 1,00,000 بچانا ہے تو وہاں پر آپ 1 کی جان لے سکتے ہیں. تو فتویٰ اس وقت ملے گا اس دہشت گرد کو اڑا دو جو 1,00,000 لوگوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے. یہ دہشت گرد دنیا میں کہیں پر نہیں، کسی مذہب میں، کسی بھی انسان میں. The definition of the terrorism, it is not clear in one word. یہ کسی ایک لفظ میں کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتا. It is not attached with any religion, with any creed, with any caste. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام شریعت کے مقاصد جو ہے، پہلا مقصد کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ریلیجن. دوسرا مقصد کیا ہے؟ پروٹیکشن آف فیتھ. دوسرا مقصد ہے پروٹیکشن آف لائف. کیا ہے؟ پروٹیکشن آف. مجھے یہ بتائیے جہاں پر دین اسلام پروٹیکشن آف لائف کا کنسپٹ دے رہا ہے، کیا دین اسلام کبھی بھی اینی کائنڈ آف یہ جو نشہ ہے کچھ بھی ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ہم. اور تیسری چیز ہے حفظ عقل. نشہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتا ہے جسم کے کس چیز کو پہنچاتا ہے؟ سینس کو، عقل کو. عقل کو ہی ختم کر دیتا. دنیا میں جو بھی کام ہوئے ہیں وہ عقل والوں نے کیے ہیں یا بے عقلوں نے کیے ہیں؟ بولو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام کا تیسرا رول ہے پروٹیکشن آف مائنڈ، عقل کا تحفظ کا. تو نشہ تو انسان کی عقل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن یہ نشے کی میں تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جو ہمارے الحمدللہ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن یا باقی ریسرچ کرنے والے یا باقی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ بتا سکتی ہے کہ نشے کی رحل جو ہے نا، یہ نشے کی یہ ریل پیل جو شروع ہوئی ہے یہ کس جگہ سے ہوئے، کہاں سے ہوئی. اگر کوئی دنیا میں مشینری آ جائے نا تو الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ ریگارڈ نشے سے دور رہنے کا الحمدللہ انہی طلباء قرآن کو ملے، ریلیجیس اسٹوڈنٹس کو ملے. یہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے نشہ کیا ہمیں کوئی بھی بندہ تھپڑ مار سکتا. یہ کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ جا کے راستے پہ ہی کچھ کر سکتا ہے. یہ